ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ مسجد کیوں جائے گا؟ جمعہ کا دن آئے گا تو وہ مثبت کیوں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر گندی پکچروں کے ذریعے سے زنا کا جذبہ پیدا کرو، زنا کے غلط جذبات پیدا کرو، ان کے اندر آوارگی پیدا کرو، موبائل کے گیمز کے ذریعے سے ان کو کھلونا دے کر اتنا بیزی کر دو کہ ان کو اسٹڈی کی فرصت نہ رہے، ان کو تعلیم کی فرصت نہ رہے، ان کو تجارت کا شعور نہ رہے، ان کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا وقت نہ ملے۔ مائیں اپنے بچوں کا انتظار کرتی رہے کہ میرا جوان بیٹا کم سے کم میری خیریت تو پوچھے گا، لیکن بیٹا موبائل میں اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خیریت تک نہ پوچھ سکے۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکلتے وقت ہاتھوں کو اور پیروں کو چوم کر ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل گیم سے اسے اتنا مصروف کر دو کہ وہ موبائل دیکھتے دیکھتے گھر میں آئے اور موبائل دیکھتے دیکھتے گھر سے نکل جائے، اس کو ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کی فرصت نہ رہے۔ میں موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں، اور یاد رکھنا میں کسی بھی ایسی بات کرنے کا روادار نہیں ہوں جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا موبائل کا استعمال کرو، ضرورت کے مطابق کرو، اس کو نشے کے طور پر اپنے آپ پر مسلط مت کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو جب اس دنیا سے مر کر کے آنکھیں بند ہوگی اور جنازے میں رکھے جاؤ گے، اس وقت سوائے پچھتانے اور رونے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں موبائل گیم کا نقصان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی فلم نہیں، اس میں تو کوئی تصویر نہیں، اس میں تو یہ نہیں، اس میں تو وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں چلے میں نے آپ کی بات مان لی، حالانکہ کیا کیا میں آپ کو سب بتا کر کے اس کا نقصان بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے، مجھے اصل عنوان پہ گفتگو کرنا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جتنی دیر تک موبائل گھر میں بیٹھ کر کھیل رہے ہو، کیا اتنی دیر تک باپ کا چہرے پہ نظر رہے گی؟ اتنی دیر تک ماں کے چہرے پہ نظر رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ نظر کہاں رہے گی؟ موبائل پر رہے گی۔ پوچھو ان علماء سے، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں تو ان کی موجودگی میں کتاب نہ پڑھا کرو، بلکہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتاب پڑھنے کی بجائے ماں باپ کا چہرہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی شہزادہ غوث الورا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ کوئی مکہ شریف میں موجود ہے اور اس کو حج کا موقع ملے وہ حج نہ کرے تو لوگ اس کو تانا دیں کہ نہیں دیں گے، کتنا بدبخت ہے، کتنا منحوس ہے، تجھے حج کا موقع مل رہا ہے، مکے میں رہ کر تو حج نہیں کرتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مکے میں رہ کے حج نہ کرے تو لوگ اس کو کہیں گے کتنا منحوس اور بدبخت ہے تو، کیونکہ تو مکے میں رہ کر چانس نہیں اٹھا رہا ہے حج کا۔ میں کہتا ہوں مکے والا حج کرے گا تو کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج مقبول ہو گیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کو دیکھے گا تو حج نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اتنی بڑی نیکی چھوڑ کر تم موبائل دیکھ رہے ہو اور اس کے گیم کے اندر مصروف ہو، اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ وہ قیامت کی وہ سختی کو، گرمی کو، اس کی تکلیف کو یاد کرو جہاں ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی۔ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گی، بیٹا اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے گا، جہاں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت ہوگی وہاں مقبول حج جیسی نیکی کی کیا قیمت ہوگی، اندازہ تو کریں۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ مقصد سے ہٹانے کے لیے کبھی نشے کے نام پر، کبھی زنا کے نام پر، کبھی گندی فلموں کے نام پر
پر، کبھی اللہ اکبر عیاشی اور آوارگی کے نام پر، کبھی موبائل گیمز کے نام پر آپ کو اتنا الجھایا جا رہا ہے. آپ خود سوچیے اپنے آپ میں ڈوب کر، اگر میری بات غلط ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن میں زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کب کریں گے وہ کتابوں کا مطالعہ، کب کریں گے وہ اسکول کی ایگزام کی تیاری، کب کریں گے وہ کالج کے ایگزام کی تیاری، کب کریں گے؟ یاد رکھنا دنیا آپ کو پڑھنے نہیں دینا چاہتی، دنیا آپ کو تجارت کرنے نہیں دینا چاہتی. جو لڑکے موبائل کے اندر ڈوب جاتے ہیں وہ صحیح طور پہ تجارت بھی نہیں کر سکتے. ہم نے تو ایسے بھی نوجوانوں کی زندگی کو سنا ہے، میڈیکل لے کر کے بیٹھا موبائل میں مصروف ہے، کہاں کھایا کہاں نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، 15 دن کے اندر میڈیکل بند ہو گیا. یہ دنیا کی سازش ہے. دنیا آپ سے محبت نہیں کر رہی ہے. اور یہ علماء جو گیمز سے منع کرتے ہیں اور موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل. اگر وہ تمہارے دوست اور نشہ کرتے ہیں، پہلی فرصت میں ان سے دوستی ختم کر دیجئے. اس کا خیال کرنا، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جس نبی کا تم اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. توجہ کرنا، اس حدیث کو میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اس حدیث کو قرۃ العیون ایک نام کتاب ہے، اللہ اور قرۃ العیون ایک کتاب ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اور یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، فقہ حنفی کے ایک عظیم بطل جلیل فقہ حنفی، اللہ اکبر، جس کے ذکر کے بغیر اس کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. اپنے وقت کا ایسا فقیہ جس کے نام کے ساتھ فقیہ ایسے ہی جچتا ہے جیسے چاند کے نام کے ساتھ چاندنی جچتی ہے. اس فقیہ کو دنیا فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے نام سے جانتی ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں حدیث لکھ رہے ہیں. اب حدیث کیا ہے؟ جوانوں دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی. نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اندھے اور نابینا اٹھائے جائیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، جو دنیا میں اندھا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو دنیا میں اندھے لوگ ہیں اکثر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، اکثر مجبور و لاچار نظر آئیں گے. مگر یاد رکھنا، جو دنیا میں اندھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں. اللہ اکبر، لیکن جو آخرت میں اندھا اٹھے گا وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو آخرت میں اندھا اٹھے گا وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو آخرت میں اندھا اٹھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ آخرت میں اندھے اٹھیں گے. اس لیے ان سے دوستی توڑ دو. اب آپ کہیں گے آخر اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے. تو یاد رکھنا، اکثر نشے کی عادت صحبت کی وجہ سے پڑتی ہے، اکثر نشے کی لت صحبت کی وجہ سے پڑتی ہے. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ بھی سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. شروع میں دوست خود کہتے ہیں لے یار چل پی لے، ایک دو پیا اس کے بعد پھر خرید کر پینے لگتا ہے. اور یاد رکھنا، میں سگریٹ کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، مسلمانوں مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، یہ سگریٹ ہی ہے جس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، یہ سگریٹ ہی ہے جس سے کینسر آگے بڑھ رہا ہے، یہ سگریٹ ہی ہے جس سے جوان جلدی سے بڑھاپے کی تہلیز پر پہنچ جاتا ہے. یاد رکھنا. اور آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی بھی بدعقل قوم دیکھی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی دولت کو آگ لگائے؟ اللہ اکبر، بولو سگریٹ پینے والے اپنی دولت کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اور یاد رکھنا، دنیا کے اندر موج مستیاں کرنے والوں، یہ دنیا میں آج عمل ہے حساب نہیں ہے، دولت ہے حساب نہیں ہے، زندگی ہے حساب نہیں ہے. کل عمل بھی نہیں ہوگا، کل دولت بھی نہیں ہوگی، کل زندگی بھی نہیں
ہوگی اور اللہ ہم سے حساب لے گا. کتنا حساب لے گا؟ اللہ اکبر. اگر ہم نے کسی پڑوسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا تو اس ناخن میں جتنی مٹی آئی ہوگی